جب صبا نے اسپتال کے اندھیرے ایکس رے روم میں سائمہ کو اپنے ساتھ لانے کی ضد کی تو کسی کو خبر نہ تھی کہ اس کے پیچھے کون سی خوفناک بلیک میلنگ چھپی تھی۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت کا سودا کرنے والا وہ کون درندہ تھا، اور سائمہ نے کس طرح اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر اس گندے کھیل کا پردہ فاش کیا۔ سنیے یہ آنکھیں کھول دینے والا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار سائمہ، یہ بھی کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ تمہیں فوراً چل کر ہسپتال میں ایکس رے کروانا چاہیے۔ جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو تب تک علاج ممکن نہیں ہے۔ تو ایک بار چل کر میرے کہنے پر ہسپتال میں ایکس رے کروا لو، ساری بیماری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ صبا کی بات سن کر میں شک میں پڑ گئی تھی، کیونکہ مجھے کافی دن سے سخت درد تھا۔ میری کمر کا درد جا ہی نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کسی حکیم سے دوا لا کر دے دیں۔ تبھی ہمارے گھر صبا آ گئی اور کہنے لگی، حکیموں کی دوائیں صرف اور صرف انسان کو بیمار کرتی ہیں، جگر بھی خراب کرتی ہیں اور ان کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ حکیموں کی دوائیں انسان کو بغیر تشخیص کے دی جاتی ہیں اور ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے صبا سے کہا کہ وہ مجھے اسپتال ہی لے کر جائے۔ صبا بولی کہ پہلے تمہارا ایکس رے ہوگا، اس کے بعد ہی تم دوا ملے گی۔ صبا کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے ایکس رے والے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کہنے لگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں اسپتال میں سبھی لوگوں کو جانتی ہوں۔ لو بھلا، میری جان پہچان کا فائدہ میرے دوست کو نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ صبا کی بات سن کر میں نے کہا، ویسے تو تم نہ نرس ہو نہ ہی ڈاکٹر، نہ اسپتال سے تمہارا کوئی تعلق ہے، تو پھر تمہاری اسپتال میں اتنی جان پہچان کیسے ہے؟ صبا میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر اچانک ہنس کر بولی، ارے تمہاری دوست کو کیا تعلقات بنانے کے لیے ڈاکٹر بننا پڑے گا؟ آج کل تو لوگ ایک ہی مسکراہٹ پر فدا ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سہیلی کی مسکراہٹ میں بڑی طاقت ہے۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور میں مسکرا دی۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی کہ شاید کسی ڈاکٹر یا پھر ٹیکنیشین سے اس کی دوستی ہوگی، اسی وجہ سے وہ اسے کہہ رہی تھی۔ کل کے دن مجھے صبا کے ساتھ ایکس رے کے لیے جانا تھا۔ میں تیار ہونے لگی تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایکس رے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ آج کل اسپتالوں کے ماحول ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر صبا تو خود بچی ہے، یہ کیا تمہیں حفاظت سے لے کر جا سکے گی؟ اگلے ہفتے تمہارے ابا آئیں گے تو تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ ہسپتال میں بھلا کسی کو کیا خطرہ ہوگا؟ نہ ہم سے کوئی چیز چوری ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی ہمیں چھیڑے گا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی، اگر عورت اکیلی بھی جا رہی ہو، اس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات نہ بھی ہوں، تو سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ تم دونوں کی عزت نہیں ہے کیا؟ تمہارے پاس بالکل ہے، تو پھر کیا تم خود کو کسی سے کم قیمتی سمجھتی ہو؟ امی کی بات سن کر میں اور صبا دونوں ہنس پڑے۔ امی، خدا کے لیے آپ کون سے زمانے میں جی رہی ہیں؟ آج کل لڑکیاں اتنی بے وقوف نہیں ہیں کہ کسی کے بھی ہاتھ میں آ جائیں، اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں۔ صبا نے بھی امی کو تسلی دی اور ہم دونوں گھر سے نکل گئے۔ راستے میں صبا مجھ سے عجیب و غریب باتیں پوچھنے لگی۔ تم نے اندر کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ برقع پہنا ہے، اندر کوئی ہلکے سے کپڑے پہنو تو پھر زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ ایکس رے کروانے کے لیے جاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کس دھات استعمال آپ کے لیے کپڑوں میں نہ ہوا ہو۔ اپنے سر پر اگر کوئی کلپ وغیرہ لگایا ہے تو وہ بھی اتار دو۔ اچھا، تمہیں بڑا تجربہ ہے ایکس رے کا؟ کیا تم ایکس رے کرتی رہی ہو؟ نہیں، اصل میں میری بھی کمر میں درد ہوتا تھا، میں نے 2-3 بار ایکس رے کروائے ہیں نا، تو مجھے تجربہ ہو گیا ہے۔ اب تمہارا بھی کمر کا ایکس رے ہے تو ظاہری ہے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ صبا کی باتیں میں سن رہی تھی، لیکن مجھے اس کے چہرے کے تاثرات اس کی باتوں سے ملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے صبا کے دل میں کوئی اور بات بھی چل رہی ہے جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ تھوڑی دیر میں ہم ایکس رے روم کے باہر پہنچ گئے تھے۔ صبا کو ایکس رے روم کا راستہ یوں یاد تھا جیسے وہ یہاں برسوں سے آتی رہی ہو، حالانکہ اسے اسپتال میں جاتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ خیر، ہم لوگ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایکس رے روم کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ایکس رے روم اسپتال کی بیسمنٹ میں تھا۔ میں تو یہ سارا اندھیرا دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ میں نے صبا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہا، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ یہ ایکس رے روم کم اور بھوت خانہ زیادہ لگ رہا ہے۔ مجھے تو یہاں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ چلو اوپر کسی دوسرے اسپتال سے ایکس رے کروا لیتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟
یہ سرکاری اسپتال ہے، یہاں پر صرف 150 روپیہ لگتا ہے ایکس رے کا، اور پرائیویٹ اسپتالوں میں 800 سے 1000 روپے کا ایکس رے ہوتا ہے۔ اس نے مجھے پیسے گنوائے تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں گھر سے صرف 500 روپے ہی لے کر آئی تھی، جس میں مجھے گول گپے بھی کھانے تھے اور میں اپنے کپڑوں کے لیس بھی لینی تھی۔ اب میں چپ ہو کر کھڑی تھی۔ صبا نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہاں پر ایسے ہی اندھیرا چھائے رہتا ہے، کیونکہ ایکس رے کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کافی بھاری ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے اسے بیسمنٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ مشینری کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ کھڑی رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی ہو گئی۔ کمرے کی روشنی میں مجھے ایک ہی مریل سا آدمی نظر آیا۔ یہ شاید یہاں کا لیب ٹیکنیشین تھا۔ عاصم بھائی، آپ ان کا ایکس رے کر دیجئے۔ آپ کے پاس پرچی ہے؟ نہیں جی، پرچی کی مجھے کیا ضرورت؟ اس نے ایسے جتایا جیسے وہ عاصم کو کافی عرصے سے جانتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ میں ایکس رے کر دیتا ہوں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے ایک گاؤن پہننے کو کہا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایکس رے تو کپڑوں میں بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی گاؤن پہننا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے اعتراض کیا تو وہ آدمی بگڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا میڈم، مجھے کیا ہے، مت کروائیے ایکس رے، میرے پاس یہاں بہت مریض آتے ہیں، میں پہلے کی باتیں کر کر کے تھک جاتا ہوں، آپ کو کروانا ہے تو کروائیں، نہیں تو جائیں۔ اور پھر اس نے صبا کو غصے سے دیکھا۔ کیسے مریض لے کر آتی ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ آدمی بہت بیزار اور الجھا ہوا لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ چلو صبا، مجھے یہاں سے ایکس رے نہیں کروانا، گورنمنٹ کے اسپتال اور بھی بہت ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کرایہ لگ جائے گا، ہم دوسرے اسپتال میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر ایکس رے کرواتے ہیں۔ میری بات سن کر صبا نے منہ بنا لیا۔ تم نے عاصم بھائی کو ناراض کر دیا، وہ بیچارے تو ایکس رے کرتے ہیں، سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوگی نا لوگوں سے اس طرح بات کی سننے کی، تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ لے بھائی، میں اتنے مشکوک حالات میں ایکس رے کروانے سے تو رہی، اب تم ایسا کرو کہ مجھے کسی اور سرکاری اسپتال لے جاؤ، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر صبا اور میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ صبا کچھ پریشان دکھنے لگی۔ ہم نے آٹو کیا اور دوسرے اسپتال پہنچ گئے۔ میں نے یہاں اپنا ایکس رے کروایا، انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد آ کر رپورٹ لے جائیے گا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ صبا نے مجھے بتایا کہ اگر دوا لینی ہو تو بتانا، میں تمہیں کسی جاننے والے کے اسٹور پر لے جاؤں گی۔ میں نے صبا کا شکریہ ادا کیا اور میں گھر آ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ صبا کہاں گئی۔ اگلی صبح جب کہ مجھے اسٹور پر جانا تھا، میں نے صبا کو بہت ساری کالز کی، اس کو میسیجز بھی کیے، مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ صبا کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ مجھے اجازت دیں تو میں صبا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ صبا کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، ہم نے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہوگا، میں پیدل بھی جا سکتی تھی، اس لیے میں پیدل ہی صبا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ صبا کے گھر جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ ہجوم سا تھا، لوگ کافی زیادہ جمع ہو چکے تھے، جبکہ باہر ایک ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے جا کے ہجوم سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ ایمبولینس والے لوگ باہر ہی کھڑے تھے، انہیں بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اندر کیا ہوا ہے، انہیں تو بس کال آئی تھی اور وہ شاید مریض کو لینے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ شاید صبا کے ابا جان بیمار تھے تو انہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ صبا اپنے ابا کی بیماری کا ذکر اکثر کیا کرتی تھی۔ لیکن میں اندر گئی تو صبا کے ابا سامنے ہی دل پر ہاتھ رکھے بیٹھے رو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے انکل جی؟ میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، جاؤ بیٹی، صبا کے ساتھ اسپتال جاؤ، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر میں نے اندر دیکھا تو صبا کی امی اور اس کی بہن صبا کو ایک چادر میں لپیٹ کر اسٹریچر پر ڈال رہی تھیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مجھے صبا کو اس حالت میں دیکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے میں کوئی مدد کرتی، صبا کے گھر والوں نے اسے اسٹریچر پر لٹایا اور پھر اسے ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ میری نظر سب سے پہلے صبا کے فون پر پڑی تھی، جس کو میں نے اس سے جھپٹ کر لے لیا۔ میں نے صبا کا فون اس لیے لیا کہ اگر اس میں کوئی ضروری معلومات ہے تو وہ مجھے مل سکیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صبا نے ایسا کیوں کیا۔ صبا کے گھر والوں کے مطابق اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی اور اسی وجہ سے حالت خراب ہونے پر یہ لوگ اسے اسپتال لے جا رہے تھے۔ سارے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ صبا اپنی جان لینے کی کوشش پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی، جبکہ مجھے وہ کل پرسوں ہی ملی تھی تو وہ بالکل خوش باش تھی۔ اسے اپنی زندگی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی شکایت کی تھی۔
گھر کے حالات بھی برے تھے مگر اتنے بھی نہیں کہ وہ اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں۔ میں نے صبا کا فون اپنے بیگ میں رکھا اور ایمبولینس میں ان کی بہنوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ صبا کی بہنیں مجھے جانتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بھی رونے لگیں، بولی کہ ہم نہیں جانتے، بس صبا نے آج اپنی جان لینے کی کوشش کی تو ہم اسے ایمبولینس میں ڈال کر لائے ہیں۔ آپ اس کی سہیلی ہو، اگر آپ کو کچھ پتہ ہو تو ہمیں بتا دو۔ لگتا ہے کہ اسپتال میں پولیس بھی آ جائے گی۔ ایسے کیس پر پولیس والے کو بھی بلایا لیا جاتا ہے کیونکہ اسپتال میں ایمبولینس کو دیکھ کر کئی سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل کا کیس ہے تو اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ پولیس کو خود کال نہیں کریں گے پولیس ایسے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ انہیں بتا دیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ خیر صبا کو اسپتال میں پہنچایا گیا۔ یہ بھی ایک سرکاری اسپتال ہی تھا۔ صبا کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اب اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ کمرے کے باہر ہی بیٹھے صبا کا خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا اور اب بیچاری صبا بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھی۔ خدا جانے ڈاکٹر نے صبا کی فائل دیکھی یا نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر آ کر اترے چہرے کے ساتھ جو خبر ڈاکٹر نے صبا کے بارے میں سنائی تھی، اس سب نے نہ صرف ہمارے ہوش اڑا دیے بلکہ صبا کے پورے خاندان ان کا سر بھی جھکا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صبا کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہنوں اور اماں کے سر جھک گئے۔ ماں بولی کہ اس سے اچھا تھا کہ صبا مر ہی جاتی، ہمیں اس طرح کی حالت میں تو صبا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اماں جی؟ ڈاکٹر نے صبا کی امی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، صبا تو غیر شادی شدہ تھی، پھر جو بات آپ بتا رہی ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت بری ہے، لیکن اچھا ہوا کہ مصیبت سے جان چھوٹی، اس کا بچہ ضائع ہو گیا ورنہ اگر وہ بچہ لے کر گھر جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی جان تو بچ جائے گی نا؟ صبا کی امی نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر یہ خبر سنا کر پریشان تھی، صبا کا بچہ ہم نہیں بچا سکے، ہمیں افسوس ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، صرف لڑکی کی جان بچا پائے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو لگا تھا کہ شاید سب لوگ صبا کے بارے میں بچے کا سن کر پریشان ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر والے تو اس مصیبت کے ختم ہونے پر خوشیاں منائیں گے اور ان کے دل سے ایک بوجھ اترے گا۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ صبا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا کیونکہ میرے پاس صبا کا فون تھا اور اب میں اسے چیک کرنے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ صبا کے گھر والے اب تھوڑے کم پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے صبا کی جان بچتے ہوئے دیکھی تھی۔ اب جبکہ صبا واپس ہوش میں آ چکی تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی تو صبا کی ماں کا سانس بحال ہوا۔ صبا کے ابا کو یہ ساری بات نہیں بتائی گئی۔ ڈاکٹر سے بھی خاص درخواست کی گئی کہ صبا کی یہ بات اس کے ابا سے چھپائی جائے۔ اماں کو تو خیر پتہ تھی لیکن بھائیوں اور باقی لوگوں کے یہ بات نہیں بتائی گئی۔ گھر کے مردوں سے یہ سب کچھ چھپایا جا رہا تھا کیونکہ صبا نے کبھی بھی اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اب ایسی خبر کے بعد وہ اپنے باپ کے سامنے کیسے جاتی؟ صبا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی سے بھی منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، نہ کسی کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اسے میرا نام بتائیں، شاید وہ مجھ سے ملنے کے لیے آمادگی ظاہر کرے۔ ڈاکٹر نے ایسا کیا تو صبا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری سہیلی سائمہ کو اندر بھیج دیں۔ میں اندر گئی تو صبا کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے اسے جاتے ہی پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی، لیکن بدلے میں جو میرے ساتھ ہوا وہ تو شاید میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ ایسے مت کہو صبا، تو نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے کی کوشش کی۔ نہیں سائمہ، میں آج اگر اس حال میں پہنچی ہوں تو وہ صرف اور صرف اپنی بدنیتی کی وجہ سے پہنچی ہوں۔ یہ کہہ کر صبا رونے لگی تو مجھے مزید افسوس ہوا۔ صبا، مجھے ساری بات بتا دو کہ ہوا کیا ہے۔ تمہارا فون بھی میرے پاس ہے۔ مجھے سچ سچ پوچھو تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب تم زندگی کی بازی ہار گئی ہو۔ سائمہ، اس سب سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے لیے تو مصیبتوں کبھی ختم نہیں ہو سکیں گی کیونکہ… صبا نے آگے بات کو ادھوری چھوڑ دیا اور پھر سے رونے لگی۔ صبا، تم رونا بند کر دو اور مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر صبا نے جو بات مجھے کان میں بتائی تھی وہ تو واقعی میں بہت پریشان کن تھی، لیکن میرے پاس ہر چیز کا حل تھا۔ یہ بات ساری اسپتال سے متعلق تھی اور اسپتال نے بھی میری سہیلی کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ آج صبا اس حال تک پہنچی تھی، اگر میں اس کی مدد نہ کر سکی تو پھر شاید ساری زندگی وہ اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ صبا نے جو بات مجھے بتائی تھی اس کی وجہ سے اب مجھے اس کی مدد کرنا ہی تھی۔
میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی۔ بڑے بھائی کا دوست پولیس میں تھا۔ ساری بات سمجھنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اس سارے کیس میں تمہیں بھی شامل ہونا پڑے گا۔ اگر تم شامل نہیں ہوئی تو پھر ہم صبا کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اپنے بھائی سے اجازت مانگی تو وہ یہ سب کرنے کے لیے مان گیا۔ ویسے بھی میں ایک بار پہلے بھی صبا کے ساتھ ہسپتال میں جا چکی تھی۔ میں نے ایکس رے کروانے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں وہی بہانہ بنا کر دوبارہ سے ہسپتال کے اسی کمرے میں جاؤں گی، کیونکہ صبا کی مصیبتوں کا آغاز بھی ہسپتال کے اسی گوشے اسی کمرے سے ہوا تھا۔ صبا نے مجھ سے کہا کہ فی الحال تم میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، نہ ہی ذکر کرنا، بس جیسا بس کہتی ہوں تم ویسے ہی کرنا۔ صبا نے ساری باتیں بتا دی تھیں۔ میں نے اب صبا جیسا حلیہ بنا لیا تھا۔ میں نے کالے رنگ کی چادر سے خود کو چہرے کو بھی ڈھانپ لیا۔ اب میں کم و بیش صبا جیسی ہی لگ رہی تھی۔ جو جو باتیں اس نے مجھے سکھائی تھیں میں ان سب باتوں کو یاد کر چکی تھی۔ صبا کے سامنے وہ ساری باتیں دہرا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کبھی بھی پکڑی نہیں جاؤں گی، سو میں خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ باقی دو لوگ میرے ساتھ ہی تھے۔ ہم لوگ ہسپتال کے کمرے میں پہنچ گئے۔ معمول کے مطابق بیسمنٹ میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھا، کہیں پر بھی روشنی نہیں تھی۔ میں نے صبا والے انداز میں عاصم کو آواز دی، عاصم کہاں ہو تم؟ باہر بھی آ جاؤ، اتنی ناراضگی؟ میری یہ بات سننا تھی کہ پورا کمرہ روشنیوں سے بھر گیا۔ عاصم نے ایسی آ کر روشنی چلائی جیسے وہ یہاں پر رہنے والا کسی خفیہ خزانے پر بیٹھا سانپ ہو جسے یہاں کی ہر ایک چیز کا پتہ تھا۔ اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ڈٹائی سے میری طرف آتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، تم تو بڑی جلدی ہی اپنے راستے پر واپس آ گئی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ اب تو یہ بتاپ کر کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ بس اتنی سی ہمت ہی تم میں؟ کیوں؟ اگر میں نہ آتی تو کیا کر لیتے تم؟ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو نا صبا جانے من، کہ اگر تم نہ آتی میرے پاس تو میں کیا کرتا؟ میں نے اس کی بات سن کر ایک کہکا لگایا اور کہا، ایسا بھی کیا ہے تمہارے پاس جو تم مجھے روک سکتے ہو صبا جیسے طوفان کو؟ میری بات سن کر ڈٹائی سے وہ ہنسا اور بولا، تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے پاس کتنی ساری ویڈیوز پڑی ہیں تمہاری۔ پہلے دن جب تم یہاں ایکس رے کروانے آئی تھی، اس دن سے لے کر پچھلے ہفتے تک کی ویڈیوز پڑی ہیں میرے پاس۔ کیا آفت لگ رہی تھی تم؟ ایک ایک پل یاد ہے مجھے۔ کچھ بولتا نہیں، تم ہو ہی اتنی حسین، اوپر سے جب تم سرخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہو نا تو اور بھی قیامت لگتی ہو۔ وہ شخص بڑی ڈٹائی سے صبا کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ میں یہ سب سن کر برداشت نہ کر سکی اور اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم ساری زندگی اس معصوم جان سے کھیلتے رہو گے؟ میرا چہرہ دیکھ کر وہ آدمی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن اب وہ مزید انتقام پر اتر چکا تھا۔ میرے سامنے آ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولا، تم نے جو چالاکی کی ہے میں سب سمجھ گیا ہوں۔ صبا کو تو میں نے کہا تھا کہ کوئی معصوم اور شریف لڑکی لائے، اسے میرے چنگل میں پھنسا دے تو میں سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن صبا تو تم سے بھی زیادہ شاطر نکلی۔ اس نے اپنی جگہ اپنی کنیز کو بھیج دیا اور دیکھو تم آ بھی گئی۔ چلو اچھا ہوا، صبا سے تو اب میں بور بھی ہو گیا تھا، میرا دل بھر گیا تھا۔ پھر اوپر سے وہ گلے شکوے شکایتیں رونا دھونا بھی کرتی تھی۔ ویسے تمہارا میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو تم جب چاہو گی چلی جاؤ گی، تو پیچھے میرا کیا ہوگا؟ عاصم شاید ان ویڈیوز کی بات کر رہا تھا جو اس نے صبا کی ریکارڈز کر رکھی تھی، جن کی بنا پر وہ اسے ہر روز بلیک میل کیا کرتا تھا۔ میں سارا کھیل سمجھ چکی تھی، پر مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو باہر رکنے کا کہا تھا، جبکہ ایکس رے روم کے اندر ایک خفیہ دروازہ بھی تھا جو کہ عاصم بند کر چکا تھا۔ مجھے اس دروازے کے باہر میں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کھلتا ہے اور میں یہاں سے نکل کر کیسے جاؤں گی۔ میں اس کمرے میں بری طرح سے پھنس چکی تھی کیونکہ پیچھے جانے کو کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ دروازہ لوہے کا تھا۔ میرے بھائی کو بھی شاید اس دروازے کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے عاصم کو آخری وارننگ دی کہ میں یہاں پر ایک عام لڑکی نہیں بلکہ پولیس کی طرف سے انسپیکشن پر آئی ہوں اور اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنے میں نے ہوشیاری سے دروازہ کھول لیا۔ میرے بھائی اور بھائی کا دوست جو کہ نفری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ فوراً ایکس رے روم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ مشن کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا، ورنہ میری ذرا سی غلطی صبا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبتی۔ عاصم کو وہاں سے نکال کر پولیس وین میں بٹھا گیا۔ آگے کے حالات بڑے ہی دل دہلا دینے والے تھے۔ میری تو یہ جان کر روح لرز چکی تھی کہ عاصم کے پاس جو کچھ تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا، اور جس کی وجہ سے وہ صبا کو بلیک میل کرتا آیا، وہ کسی بھی لڑکی کو بلیک میل کرنے کے لیے کافی تھا۔
عاصم نامی اس درندے نے ایکس رے روم میں کیمرہ لگا رکھے تھے۔ اس عاصم نے کمرے میں ہر جگہ خفیہ کیمرہ لگا رکھے تھے جن سے وہ لڑکیوں کی ہر طرح کی تصاویر اور ویڈیوز محفوظ کر لیتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایکس رے روم میں اپنی نوکری کا بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حالانکہ ایکس رے کے لیے اسپتال کا گاؤن پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جس قسم کا بھی ایکس رے ہوتا وہ ہر مریضہ کو ایک ہی بات کہتا کہ آپ کو اسپتال کا گاؤن پہننا پڑے گا، جبکہ یہ سب کچھ ضروری نہیں تھا۔ مجھے تو عاصم کے بارے میں سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا، ساتھ ہی ساتھ صبا کی بزدلی پر بھی کہ اگر ایک بار اس کے ساتھ کچھ غلط ہو بھی گیا تھا تو اسے اس سب ظلم کا نشانہ نہیں بننا چاہیے تھا، بجائے اپنی جان لینے اور اپنی عزت گنوانے کے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کسی اور کو ضرور آگاہ کرتی تاکہ وہ درندہ اس کا فائدہ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتا۔ پر صبا کی اپنی بھی غلطی تھی، اس نے زندگی بھر شاید صرف ڈرنا ہی سیکھا تھا، اور مجھے بھی وہ بظاہر تو عاصم کے لیے ہی لے کر گئی تھی، لیکن میں اپنی ہوشیاری اور عقلمندی کی وجہ سے بچ کر گئی، ورنہ شاید میرا بھی حال صبا جیسا ہی ہوتا۔ لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ بڑے سے بڑا سسٹم ہو، بڑے سے بڑا ارادہ ہو، لیکن کبھی اپنی عزت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ جو آپ کو غلط لگتا ہے اس پر آواز اٹھائیں، ورنہ کل آپ کو شرمندگی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی صبا کا موز اور آنکھیں کھول دینے والی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے حاصل ہونے والے سبق سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔